نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، ہمیں توفیق دے، ان پہ چلا دے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورۃ لقمان 21واں پارہ آیت نمبر 12 سے 19 تک ہم کریں گے۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتینا دی ہم نے، لقمان علیہ السلام کو، الحکمت حکمت، سمجھداری، عقل مندی، ذہانت۔ حکمت کے بہت سارے معنی آ جاتے ہیں، آپ ابھی نوٹ کر لیجئے۔ بعض دفعہ نبوت کے لیے بھی آتا ہے حکمت، حلم کے لیے بھی، عقل کے لیے بھی، علم کے لیے بھی۔ اور حکمت سے مراد وہ کلام بھی ہے جس سے لوگ نصیحت حاصل کر سکیں اور ان کے دلوں میں اتر جائے، اور جس کو لوگ آگے پہنچائیں، وہ بھی حکمت ہے۔ تو عقل، فہم، ذہانت، یہ سب معنی اس میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح علم کے اوپر عمل کرنا، یہ بھی حکمت ہے۔ یہ سارے ہی معنی حکمت میں آ جاتے ہیں۔ انشکر للہ، کہ شکر ادا کرو اللہ کا، ومن اور جو کوئی، یشکر شکر ادا کرے گا، فانما تو بے شک، یشکرو شکر ادا کرے گا، لنفسہ لیے نفس کے اپنے، ومن کفر اور جس نے ناشکری کی، فان اللہ تو بے شک اللہ تعالی، غنی بے نیاز ہے، حمید تعریف والا۔ وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، اور اذ کب آتا ہے؟ جس وقت ہم نے کوئی ایسی بات کہنی ہو نا، یاد کرو جب یہ ہوا تھا، تو اس کے لیے اذ۔ لقمان علیہ السلام نے، لبنی ہی لیے اپنے بیٹے، یعنی اپنے بیٹے سے، لی جب بھی آتا ہے قالا کے بعد تو سے کا معنی آئے گا۔ وہ ہوا اور وہ، یعنی اس حال میں کہ وہ کا معنی اس حال میں کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ یعظہ، وہ نصیحت کر رہا تھا، واز کر رہا تھا، اس کو، یا بنیا اے میرے بیٹے، یہ تصغیر ہے، بنیا ابنی بھی کہا جا سکتا تھا، مگر تصغیر کسی بچے کے لیے جب آئے، یعنی چھوٹا کر کے اس کو ابن سے چھوٹا کر لیا، ابنی کہنے کی بجائے یا بنیا کہہ دیا، تو یہ کسی بچے کو پیار سے بلانے کے لیے، پیار کا انداز ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے لکھتے ہیں، کیونکہ اردو میں اس کا کوئی معنی مطلب ورڈ ایسا نہیں ہے۔ لا تشرک، نہ تو شریک ٹھہرا، باللہ ساتھ اللہ کے، ان شرک بے شک شرک، لا البتہ، ظلم ہے، عظیم بڑا۔ اور ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ لکھ لیجیے، یعنی کسی چیز کو اٹھا کے، غیر محلہ یعنی اس کے مقام سے کسی دوسری جگہ پہ رکھ دینا، یہ ظلم کی اصل ڈیفینیشن ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ اور وصیت کی، وصیت کیا ہوتا ہے؟ تاکیدی حکم، تاکیدی بات، ہدایت۔ اسی وجہ سے مرنے والے کی بات کو بھی وصیت کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بات کو بھی بڑی اہمیت دی جاتی ہے نا جب وہ مر جاتا ہے، کہ بھئی یہ اس کی آخری وصیت تھی تو یہ ہم نے ضرور پوری کرنی ہے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ جو مرنے والے کی بات ہوتی ہے اس کا نام بس وصیت ہوتا ہے، نہیں، اصل وصیت کا مطلب ہے کہ کسی کو بھی بہت تاکید سے کوئی بات کہنا، تاکیدی حکم دینا، وہ وصیت ہوتی ہے۔
اور تاکید کی ہم نے انسان کو بھی والدیہ ساتھ اپنے والدین کے، یعنی بریکٹ میں لکھ لیں احسان کرنے کی. حملت اٹھایا، وہ اس کو، کس کو؟ الانسان کی بات ہو رہی، انسان کو. امو ماں نے، وہ اس کی، وہنن وہن کمزوری کے ساتھ، علی وہنن اوپر کمزوری کے، وفصالہ اور فصال فصل سے ہے، فصل کا مطلب جدائی، تو چھڑوانا ہو اس کا، یعنی بریکٹ میں لکھ لیں دودھ. فی میں عامین، عام ایک سال، تو عامین تسنیہ ہے، دو سال. انشکر لی کہ شکر ادا کرو، لی لیے میرے، ولی والدیک اور والدین کے تیرے، یعنی اپنے والدین کے لیے. الیہ، الا طرف، یا میری، الیہ بن گیا. المصیر لوٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں، تو لوٹنا ہے. وَإِنْ اور اگر جَاهَدَاكَ وہ جہاد کریں تجھ سے، یہاں پہ مطلب جہاد کا کیا ہے؟ کوشش کریں. دونوں دال کے اوپر کھڑی الف جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ آگے دال الف نون تھا، مگر کیا لگنے کی وجہ سے وہ گر گیا. اب جاہداکا یعنی وہ دونوں کوشش کریں، کا ساتھ تیرے، اعلی اس پر. اب یہاں پہ آپ کو جہاد کا ایک نیا معنی پتا چلے گا. ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ جہاد کا معنی صرف جنگیں کرنا، لڑنا ہے، ایسا نہیں ہے. یہاں پہ والدین کا بچے کے ساتھ جہاد کرنا آ رہا ہے، تو وہ کیا بچے کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں؟ تو یہاں پہ آپ کو پتا چلے گا جہاد کا اصل معنی، یعنی وہ اس کے ساتھ کوشش کریں، اس کو فورس کریں. اعلیٰ اس پر، ان کے تشریکا تم شریک ٹھہراؤ، بھی ساتھ میرے، ماں جو لیسا نہیں، لکا لیے تیرے، بھی ساتھ اس کے، یعنی اس کا، علم کوئی علم. فلا تو نہ، تو تم اطاعت کرو، ہما ان دونوں کی، وصاحبہما اور صحبت کرو ان کے ساتھ، یعنی صحبہ سے صاحب بھی اسی سے ہوتا ہے، صحبت بھی اسی سے ہوتا ہے، یعنی ساتھ دینا. صاحب یعنی ساتھ رہو، ہما ان دونوں کے، پھر دنیا میں معروفہ بھلے طریقے سے، واتبع اور اتباع کرو، پیروی کرو، فالو کرو، سبیلا راستے کی، من جو انابا، انابت ہوتا ہے نا پلٹنا، نوب سے نون واو با، یعنی جو رجوع کرے. الیہ، الا طرف، یا میری، ثم پھر، الیہ میری طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا. تو انبئ میں بتاؤں گا، کم تم کو، نبا سے، بیما ساتھ اس کے جو کنتم تھے تم، تعملون تم عمل کرتے. یا بنیا اے میرے بیٹے، اور پھر اگین پیارے بیٹے لکھ لیں، کیونکہ ابنی اگر کہا جاتا تو اس میں اور تصغیر میں، اردو میں اگر دونوں میں میرے بیٹے ہی لکھ دیں گے تو فرق کیسے پتا چلے گا؟ تو اس لیے بتانے کے لیے کہ پیارے بیٹے، انہا بے شک وہ، ان اگر، تکو ہو، مثقالا برابر، یعنی ہم وزن، ثقل سے ہے نا، ثقاف لام سے، حبتن حبہ دانا، ایک دانے کے، تنوین جو آ رہی ہے وہ ایک، من سے، خردلن ایک رائی کے، فتکن پھر وہ ہو، فی میں، صخرتن صخر، صاد خارا یعنی بہت بڑا، جس کو کہیں گے پتھر، چٹان یا راک کہہ سکتے ہیں. او یا فی السماواتی آسمانوں میں، او یا فی الارض زمین میں، یاتی لے آئے گا، بہا اس کو، ساتھ اس کے، مطلب اس کو، اللہ. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لطیف باریک بین ہے، خبیر باخبر ہے. یا بنیا اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ قائم کرو نماز، وامر اور حکم دو، امر سے نا، بالمعروف معروف کا، نیکی کا، ونہا اور جیسے ہم کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہی ہے یہاں پہ، لیکن امر کی گرامیٹیکلی امر کی فارم میں، ونہا اور روکو، عن المنکر منکر سے، برائی سے، واصبر اور صبر کرو، یہ بھی فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے نا، اعلیٰ اوپر، ماں اس کے جو، اصابہ پہنچے، کا تجھ کو.
इन्ना बेशक ذالک ये من से आज़मिल उमूर, आज़म यानी बड़ी हिम्मत के कामों में से है। उमूर अमर होता है ना काम, कोई भी कहते हैं ये मेरे उमूर की देखभाल ये करेगा, तो उमूर क्या है, यानी मेरे काम। तो आज़मिल उमूर जैसे हम उर्दू में भी बोलते हैं, बड़े अज़म की बात है, इसमें के लिए बड़ा अज़म और हौसला चाहिए ना, बोलते हैं उर्दू में, तो वही आज़म हिम्मत के कामों में से। वाला और ना, तो सायर सौद आइन और रॉ से फेरने को करना है, सुकेड़ने को। असल में ऊंटों को एक बीमारी होती थी जो उनकी गर्दन में होती थी, जिसकी वजह से उनकी गर्दन ना टेढ़ी सी हो जाती थी, उसको कहते थे। तो ना तुम फेरो, अभी हम इंशाअल्लाह तफसीर में देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी। खद्दा का खा दाल दाल से, खद कहते हैं चीक को, ये रुखसार या गाल का, तेरे यानी अपने गाल, लिन्नास लिए लोगों के, वला तमशी और ना तुम चलो, मशी से, फिल अर्द जमीन में, मराहन मीम और हा, मराहा कहते हैं जैसे आप कहें कि एक्साइटमेंट में हाइपर हो जाना होता है ना, कि इतने एक्साइटेड हो जाएं कि बस इतराना शुरू कर दें, अकड़ना शुरू कर दें। इंसान के चाल और नाज अंदाज ही डिफरेंट हो जाते, तो अकड़ कर। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला युहिब्बु नहीं पसंद करता, कुल्ला हर मुख्ताल, मुख्ताल खलील से है। खलील पहले पढ़ा था ना, घोड़े को कहते हैं खलील मुसव्वमा, तो खलील घोड़ा। अब ये खलील से है, तो खलील आपने देखा है कि कैसे चलता है, घोड़ा कैसे चलता है, उसकी चाल में एक इतराहट सी होती है, जैसे मगरूर सी चाल कह सकते हैं। तो मुख्ताल वो है जो खुद पसंद हो, मगरूर इतराने वाला। फखूर फखर वाला, फखर जताने वाला। वक़सिद और कसद करने, क़ाफ सौद दाल से है, दरमियाना रास्ता इख्तियार करना, मियाना रवि, इरादा करने में भी आता है और मियाना रवि। फी मशी का, मशी में अपनी, मशी अभी पढ़ा ना आपने, ये मशी तमशी इसी से था ना, वला तमशी उसमें फेले नहीं था, और यहाँ पे फी मशी का अपनी चाल में, चाल में का तेरी यानी अपनी चाल में। वग़दुद और गैन दौद से एक लफ्ज पढ़ा था हमने सूरह नूर में, वद्दे बसर, तो यानी नजरों को नीची करना, तो यानी वग़दुद ये फेले अमर है, पस्त रखो, मिन सौती का अपनी सौत में से, अपनी आवाज में से, सौत और अस्वात, और ये आपने कही ये जो साउंड की जो होती हैं ऑडियो वगैरह की कंपनीज, उनके नामों में सऊद या स्वाद का लफ्ज सुना होगा। अपनी आवाज में से, का तेरी यानी अपनी। इन्ना बेशक, अनकारा एक होती है नकारा, एक होता है मुनकर, उसी से नून का फरवा से यही है, मगर अनकर में क्या आपको इसकी साउंड सुन के ही क्या पता चलता है, अनकर, अकबर, असगर यानी बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा नापसंदीदा। अल अस्वाद सऊद की जमा आवाजों में से, ल अलबत्ता सऊतुल हमीर आवाज है हमीर की, गधे की। यहाँ तक हमारा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग भी आज तक ये कहते रहे कि बच्चों की किस तरह से तरबियत की जाए, कैसे उनको सिखाया जाए, बताया जाए, उनके लिए ये लेसन बहुत मुफीद है। किस तरह से बात करनी चाहिए, क्या चीजें सिखानी चाहिए, पहले किस चीज का सबक देना चाहिए, और सिस्टमेटिकली उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या, पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे आज मिल जाएगी। और वो भी किसकी हैं ये नसीहतें जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो सूरत का नाम है सूरह लुक़मान। तो लुक़मान अलैहिस्सलाम की नसीहतें हैं जो इतनी प्यारी हैं कि अल्लाह ताला ने उनको कुरान की जीनत बना दिया। बहुत बड़ी बात है, इतनी हिकमत से पुर है।
اب سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام تھے کون. لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ایوب کے بھانجے تھے، اور ان کی عمر اتنی لمبی تھی کہ انہوں نے داود علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا. یہ جو اپنی نسل کے اعتبار سے حبشی تھے اور غلام تھے، کارپینٹر کا کام کرتے تھے، اور چھوٹے قد کے تھے، پست ناک کے، اور موٹے ہونٹ تھے ان کے. تو ایک سیاہ فام یعنی بلیک آدمی تھے. اور ایک آدمی ایک دفعہ سیاہ رنگت کا تھا، وہ حضرت سعید بن مسیب کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. تو حضرت سعید بن مسیب نے اس کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ تم اپنے کالے ہونے پہ غم نہ کرو، کیونکہ کالے لوگ 3 بڑے بزرگ ہیں جو لوگوں میں سب سے بہتر ہیں. حضرت بلال حبشی، محجہ جو حضرت عمر بن خطاب کے آزاد کرتا غلام تھے، اور حضرت لقمان. اور جنت والوں میں سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کالے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، حضرت بلال، نجاشی اور حضرت لقمان. ابن کثیر میں ہے کہ جمہور کا یعنی میجورٹی سلف صالحین کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ نبی نہیں تھے. حضرت لقمان جو تھے وہ نبی نہیں تھے. ویسے یہ بہت حکمت والے تھے، اور یہ بنی اسرائیل میں فتوے دیا کرتے تھے، شرعی مسائل میں فتوے لوگوں کو دیتے تھے. تو جب داود علیہ السلام کو نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو انہوں نے فتوے دینے چھوڑ دیے تھے کہ میری اب ضرورت نہیں ہے. اور بنی اسرائیل کے قاضی تھے، ان کے بہت سارے حکمت والے اقوال ملتے ہیں. بلکہ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت کے 10,000 سے زیادہ ابواب پڑھے، اتنے یہ حکمت والے تھے. تو ایک دفعہ ایک بڑی مجلس میں لوگوں کو حکمت کی باتیں سنا رہے تھے. ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا، کیا تم وہی نہیں ہو جو میرے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں. اس نے پوچھا پھر آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہو گیا، یعنی کہاں تم ایک بکریاں چراتے تھے، کہاں آج اتنے بڑے آڈینس کو تم خطاب کر رہے ہو، ان کو حکمت کی باتیں سنا رہے ہو، لوگ ان سے یعنی حکمت سیکھتے تھے، تو یہ مقام تمہیں کیسے ملا کہ لوگ آپ کی اتنی تعظیم کر رہے ہیں، آپ کی باتیں سننے کے لیے دور دور سے جمع ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اس کی جو وجہ ہے وہ میرے 2 کام ہیں. ایک، میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، دوسرے میں لغو باتوں سے بچتا ہوں، یعنی لغو جو میری ساتھ تعلق نہیں ہے کسی چیز کا، تو خام خواہ قریدتے جانا، لوگوں کو قریدتے جانا، ان کے افیئرز میں مداخلت کرنا، سوال پوچھے جانا جس کا کوئی مجھ سے تعلق نہیں ہے، کوئی مجھ سے واسطہ نہیں ہے، کوئی میری برائی بھلائی نیکی بدی کسی چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ خامخواہ پوچھے جانا. ایسے بعض لوگ دوسروں سے ان کی تنخواہ پوچھنے لگتے ہیں، کتنے بڑے آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ کی کتنے کنال کا گھر ہے، آپ کا یعنی اتنی بیکار باتیں جو لغویات ہیں. اس سے بہتر آپ کو اللہ کا ذکر کر لیں تو کوئی فائدہ تو ہو جائے نا. تو لغو باتوں سے بچنے کی وجہ سے، باقی بھی لغویات کا آپ نے سورہ مومنون میں پڑھا تھا کہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں وہ لغو سے بچتے ہیں. میں نے اس میں آپ کو ساری لغویات بتائی تھی کہ اور کتنی لغو باتیں جو ہماری زندگی میں بیکار، جن کا کوئی آج تک آپ نے جتنی ایسی جو بیکار چیزیں ہیں، بیکار مجلسیں ہیں، یا بیکار جو ہم ٹی وی پہ یا بیکار فونوں پہ یا جن چیزوں میں بھی ہم انوالو رہتے ہیں جو لغویات میں سے ہیں، آج تک بتائیں ہمیں ان کا کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی حاصل نہیں. تو وہ لغو سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، اور لغویات ہی ہماری زندگی میں اتنی ہے کہ اس کی وجہ سے ہی ہمیں پھر کوئی کارآمد کام کرنے کا وقت نہیں ملتا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ چند کام ایسی ہیں جنہوں نے مجھے اس درجے پہ پہنچایا، اگر تم اختیار کر لو تو تم بھی یہی درجہ پا سکتے ہو. وہ کام یہ ہے کہ میں اپنی نگاہ کو پست رکھتا ہوں، زبان کو بند رکھتا ہوں، حلال روزی پہ قناعت کرتا ہوں،
اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہوں، سچائی پر قائم رہتا ہوں، بات یعنی سچی کرتا ہوں، عہد کو پورا کرتا ہوں، مہمان کا اکرام کرتا ہوں، پڑوسی کی حفاظت کرتا ہوں، فضول کام اور کلام کو چھوڑ دیتا ہوں۔ فضول نہ کام کرنے ہیں نہ فضول کلام کرنا، باتیں بھی فضول بیکار بولے چلے جانا وہ بھی نہیں صحیح، اور فضول کام کیے جانا وہ بھی نہیں صحیح۔ اچھا، ایک روز ان کے جو مالک تھا اس نے ان کو کہا کہ بکری ذبح کرو، اس کے 2 بہترین ٹکڑے لے کر آؤ، جو گوشت کے جو بہترین اس کے ٹکڑے ہیں۔ تو دل اور زبان لے کے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے آقا نے ان کو پھر حکم دیا کہ آج سارے گوشت میں سے جو ورسٹ اور سب سے برے ٹکڑے ہیں نا، خبیث ٹکڑے ہیں، وہ لا کے دو۔ تو یہ وہی 2 چیزیں لے گئے، دل بھی اور زبان بھی۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا اس کی کیا وجہ ہے کہ بیسٹ میں مانگے میں نے، تم وہی لے آئے، میں نے تم سے بدترین مانگے، تم پھر وہی لے آئے۔ تو فرماتے ہیں یہ 2 چیزیں، دل اور زبان، اگر یہ اچھے ہو جائیں تو ان سے اچھا کوئی عضو نہیں ہے باڈی میں، اور اگر یہ برے ہو جائیں تو ان سے بدتر بھی کوئی نہیں۔ واقعی کتنی سچی بات ہے، اللہ اکبر۔ اور آپ کو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی حکمت عطا فرمائی کہ عرب لوگ جو تھے نا، قریش، جب وہ کوئی حکمت کی بات انہوں نے کرنی ہوتی تھی، جیسے ہم کہتے ہیں the wise man said، ایک کسی دانا کا قول ہے نا، کسی عقل مند نے یہ بات کہی ہے، اس کا قول ہے، تو جیسے ہم ایسے بات کرتے ہیں تو وہ کیا کہا کرتے تھے، لقمان حکیم کا قول ہے، کیا یعنی اتنے زیادہ وہ حضرت لقمان کو حکمت میں پہچاننے والے بھی تھے اور ان کی عزت کرنے والے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو زندہ رکھا، حالانکہ دیکھنے میں تو شکل و صورت کے لحاظ سے کہا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ شکل و صورت میں تو کچھ نہیں، مگر علم اور حکمت کے اندر کیا ان کی دانائی کی باتیں کیسی تھی کہ اسی سے اندازہ لگانے کے اللہ تعالیٰ نے ان کی دانائی کی باتوں کو ہی قرآن میں درج فرما دیا۔ اور بے شک دانائی تو اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہوئی ہے، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکمت عطا فرمائے۔ حکمت جو ہے نا وہ خیر کثیر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ ان کا قصہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت۔ لیکن آج تک بھی ہم جب ان کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، لقمان حکیم، حکمت دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کسی کو حکمت مل جائے۔ دیکھیں صرف علم مل جانا، بہت سارے لوگ علم لے لیتے ہیں، لیکن اس علم کو عمل میں لے کر آنا، کیسے اس کے اوپر عمل کرنا، یہ اصل چیز ہوتی ہے کہ انسان کو یہ پتا چل جائے کہ علم پر عمل کیسے کرنا، صحیح وقت پہ صحیح اپنے علم کو کس جگہ پہ کیسے اپلائی کرنا ہے۔ یہ اصل بات ہے کہ انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ اور لقد میں تاکید ہے، لا بھی تاکید ہے اور قد بھی تاکید ہے۔ اب ان کو اللہ تعالی نے حکمت کے 3 حصے دیے ہوئے تھے۔ نمبر 1 دین کی سمجھ، دین کی فقہ دین کی سمجھ۔ نمبر 2 عقل ذہانت، وزڈم۔ نمبر 3 صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، صحیح بات کرنا، علم کو صحیح طرح میں نے جیسے آپ کو کہا اپلائی کرنا۔ ٹھیک ہے، تو ان کو دانائی دی تھی، حکمت دی تھی۔ انشکر للہ، کہ شکر ادا کریں اللہ کا، یعنی کیا دانائی دی تھی اللہ نے ان کو، کیا حکمت تھی ان کے پاس۔ کاروبار چلانے کی ڈھنگ آتے تھے ان کو، یا ان کو کوئی بڑا ملینئر بننے کا گر آتے تھے، کوئی اور ہنر ایسے آتے تھے، نہیں، بلکہ بتایا گیا حکمت ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا دی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہ حکمت ان کے پاس تھی کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب شکر کوئی سادہ سی بات نہیں ہے،
شکر کوئی معمولی بات نہیں ہے. شکر اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کو شکر مل گیا نا، شکر گزاری جس کو آ گئی، اس کا مطلب اللہ نے اس کو حکمت دی ہوئی ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ ایک معنی ہے اس کا، جو یہ انشکر ہے نا، ان اس کی تفسیر ہے کہ وہ چونکہ شکر ادا کرتے تھے، یہ حکمت تھی جو میں نے ان کو دی تھی. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ ان کو حکمت دی تھی تاکہ وہ شکر ادا کریں میرا. یہ دونوں معنی ہی صحیح ہیں. ٹھیک ہے، ان کو اس لیے حکمت دی تھی تاکہ وہ شکر ادا کریں. نمبر 2 جو میں نے آپ کو نمبر 1 بتایا وہ کیا تھا کہ ان کی تفسیر یہ کہ چونکہ وہ اتنا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تو نے مجھے کتنا کچھ دیا ہے، تو یہ شکر ہی ان کا حکمت ہے. یہی حکمت ہے ان کی کہ وہ شکر ادا کرتے تھے. شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ کیسے شکر ادا کیا جاتا ہے؟ شکر گزاری اصل میں اپنے محسن کو پہچان لینا کہ جس نے آپ کو نعمت عطا کی ہے، جس نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہو، اس چیز کو پہچان لینا، اس جو نعمت دینے والا اس کو پہچان لینا، یہ شکر گزاری ہے. اس کی احسان مندی رکھنا دل میں، یہ شکر گزاری ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا کہ شکر گزاری 3 طرح سے ہوتی ہے. یہ کہ انسان صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے ہم بڑا الحمدللہ الحمدللہ کہتے جا رہے ہیں تو یہ شکر ہو گیا، یہ نہیں. یہ تو صرف ایک زبان کا شکر ہوا. دل سے بھی شکر ہوتا ہے، جوارح سے بھی شکر ہوتا ہے. یعنی زبان سے تو میں کہوں ہی کہ بھائی اللہ کا بڑا شکر ہے الحمدللہ، لیکن اگر میں عملی طور پہ دشمنی رکھوں یا برائی کروں یا مخالفت کروں تو یہ شکر نہیں ہے. شکر یہ انسان کی زبان شکر کرتی ہے، عمل بھی اس کی زبان کو سیکنڈ کرے، تائید کرے اس کی. شکر زبان سے بھی ادا ہو اور واقعی میں اپنی زندگی میں بھی عملی طور پر بھی اللہ کی بات مان کے یہ شو کروں کہ اللہ میں تیری شکر گزار، اور دل میں بھی میری اتنی احسان مندی ہو. اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر انسان زبان سے تو کہتا جاتا ہے الحمدللہ لیکن دل میں اس کے کچھ نہیں ہے، دل میں بڑی شکایتیں ہیں، بڑے گلے ہیں، بس اوپر پر سے الحمدللہ تو کہہ دیا، بس شکر کا پتہ ہی نہیں، تو یہ شکر نہیں ادا ہوا. اور اگر عملی طور پر اللہ کی باتوں کی مخالفت کرتا رہے تب بھی شکر نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ سب سے زیادہ شکر گزار کون ہے پھر؟ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہم میں سب سے زیادہ شکر گزار کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ کی بات مانتا ہے. سمجھ آئی؟ سب سے زیادہ جو اللہ کی بات ماننے والا ہے، اس کا مطلب اس کے اندر شکر گزاری. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی ایک مانا ہے کہ حکمت اسی لیے دی تھی کہ شکر بہت ادا کرتے تھے. تو انسان شکر گزاری کو دیکھنا چاہتا ہے نا، تو یا اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے نا، تو اصل میں اس کو قناعت کرنی چاہیے. جس حال میں بھی ہیں، جس جگہ پر بھی ہیں، جس سچویشن میں بھی آپ ہیں، اس میں قناعت سے رہیں، کنٹینٹمنٹ اس کے اندر ہو، تبھی شکر ہو سکتا ہے. شکر اصل میں نا وہ دیکھنے کی صلاحیت ہے کہ جو دوسروں کو نظر نہیں آتا. یہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو پھر ہم شکر ادا کر سکیں گے. لیکن ہم کم ہی وہ چیزیں دیکھتے ہیں، ہمیں صرف وہ نظر آتا ہے جو دوسروں کے پاس ہے اور ہمارے پاس نہیں. ہمیں صرف وہ نظر آتا ہے، اور وہ دوسروں کو ہم اتنا وہ کرتے رہتے ہیں، وہ دیکھو فلاں کے پاس ہے. آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے وہ اس کی آزمائش بناؤ، ہو سکتا ہے اس کے پاس وہ ایک چیز ہے لیکن دوسری کئی چیزوں میں وہ پتہ نہیں کتنا دکھی ہو سکتا ہے پتہ نہیں اس کے کیا اندر سے حالات ہوں، وہ کیا پتا. آپ تو گراس از آلویز گرین آن دا ادر سائڈ، یہی تو ناشکری ہے. ہمیشہ ہمیں دوسری طرف گراس از یہ ایک مقولہ ہے نا، ایک سیئنگ ہے انگلش کی کہ آلویز وہاں پہ گراس گرین نظر آتی ہے.
دیکھو وہ کتنے اچھے رہ گئے، ہائے دیکھو ان کے پاس کتنا، وہ ہم دیکھو ذرا ہمارے پاس کیا، ہم تو ایسے رہ گئے، ہمارے وہ بھائی بڑے اچھے رہ گئے، اس نے یہ بھی بنا لیا، وہ بھی کر لیا، اس کے پاس ایسا بھی، اس کو یہ بھی مل گیا۔ ناشکری کے کلمات ہیں، یہی ناشکری ہے۔ تو اگر میرے اندر قناعت نہیں ہے نا کہ میں جس سچویشن میں بھی ہوں اس میں مطمئن ہوں، جب تک میرے اندر یہ اطمینان نہیں آ جاتا اس وقت تک میرے اندر شکر گزاری آ ہی نہیں سکتی۔